نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج عربی مہینے کی 15 تاریخ ہے، یعنی 15 شعبان المعظم ہے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آخری آیت کا ٹکڑا نازل کیا اور کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. معزز سامعین کرام، جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے تعلق سے پہلے خطبے میں ہم نے سنا کہ بہت سارے خرافات، بہت سارے بدعات کیے جاتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جو اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل ہے وہ روزہ ہے. عبادت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے، حدیث نمبر 3106، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، جبکہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. معزز سامعین کرام،
اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال 4 طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 طریقہ یہ کہ ہم جو دن بھر عمل کرتے ہیں نا، سارا رپورٹ نا، اب وہ چاہے بدعت و خرافات ہو، چاہے نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں ہوں، تو یہ ہمارے رپورٹ روزانہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو فرشتے فجر کی نماز میں موجود رہتے ہیں وہ عصر تک، جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر سے جب نماز ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور بندوں کے جو اعمال ہیں رپورٹ نا، اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بندے پیش کرتے ہیں، یہ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور جو فرشتے عصر کے وقت آئے ہیں وہ فجر میں لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے رپورٹ کو پیش کرتے ہیں، یعنی ہمارا روزانہ کا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسرا وقت وہ ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 2 آدمیوں کی، ایک مشرک کی اور ایک وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی یعنی تو میں ہو گئی ہو، دونوں میں بول چال نہ ہو، مصلحت نہ ہو، تو ایسی حالت میں اس بندے کے اعمال کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب یہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ بھائی کے درمیان بغض کینہ کپٹ ہو تو یعنی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انظر ھذین حتی یصطلحا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے نا، ان کو نا تھوڑا مہلت دے دو، موقع دے دو، ہو سکتا ہے یعنی ابھی کل جمعرات تھی نا، کل جمعرات کے دن کسی سے تو میں ہوا، جھگڑا ہوا، ہمارے اعمال پیش ہوئے نا، لیکن ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو وہ ہمارے اعمال نہ ریٹرن کر دیے جاتے ہیں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جمعہ کا دن آیا، سنیچر کا آیا، اتوار کا آیا، سوموار تک یہ دونوں آپس میں مصلحت کر لیں، یہ دونوں آپس میں مل جائیں، اپنی ناچاکی کو ختم کر لیں، آپس میں میل محبت پیدا کر لیں، تو اب یہ سوموار کے دن ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو بندے کے اعمال سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک نا سال میں ہمارا رپورٹ پیش ہوتا ہے، روزانہ، ہفتے میں 2 دن اور سال میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے ہمارے اعمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ کون سا مہینہ؟ یہ شعبان کا مہینہ جو ہمارے اوپر ابھی سایہ فگن ہے، جو چل رہا ہے مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، جو ہماری قضا روزے رہتے تھے نا، چھوٹے ہوئے رہتے تھے نا، ہم اس میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ کس دن ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، کس دن پیش کیے جائیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں یہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سال کی رپورٹ۔ اور ایک وہ ہمارا اعمال ہوگا جب ہمارے اعمال کلوز کر دیے جائیں گے، بند، نہ نیکیاں اور نہ بھلائیاں۔ اگر ہم نے نیکیوں والے کام کیے ہیں، صدقے جاریہ کیا ہے، تو وہ ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں جاری رہیں گی، لیکن اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ایسے ہی آئے اور اس دنیا میں رہ کر کے گزار کر کے چلے گئے، تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے اعمال میں رجسٹر میں کچھ بھی ثواب نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ وہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ مرنے کے بعد پیش ہوں گے ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ فرشتے پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو درج کیے جا رہے ہیں نا، بندوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور وہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر تا حد نکاح تک لمبا چوڑا ہوگا،
ایک حدیث میں بصرہ سے مدینہ تک کتنا لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا. یہ ہمارے اعمال ہوں گے زندگی میں, ہمارے کرتوت, ہمارے وہ اعمال جو ہم نے دنیاوی زندگی میں کیے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور اس حساب سے فیصلہ ہوگا. اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں, درست ہیں, نیک ہیں, ان کے اندر فلاحیاں اچھائیاں زیادہ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اجازت ہوگی اس کو, وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر یہ ہمارے اعمال, ہمارے نیکیاں, بھلائیاں, خیر کے کام کم ہوں گے, گناہ زیادہ ہوں گے, تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں جہنم میں ڈال دے گا. ہم سزا بھگتیں گے, پھر وہاں سے نکلیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الایمان باب آخر اہل النار خروجا, حدیث نمبر 467 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن رہے گا نا, جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا تو اس کے جو سجدہ کے نشان ہیں نا, یہ نہیں جلیں گے, ان کو نقصان آگ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ نکالے جائیں گے, اللہ رب العالمین انہیں جنت کے نہر میں, جس کو حیات النہر کہتے ہیں, اس میں ڈبکی لگے گا, پھر یہ صاف شفاف ہو جائیں گے, ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا. معزز سامعین کرام, یہ ہمارا آخری رپورٹ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور اس حساب سے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ مہینہ, اس میں بہت سارے خرافات, بہت سارے بدعات, بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. شیطان نہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمیں بدعات اور گمراہی میں پھنسا کر کے رکھا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے نا, کہ بندے کو بھٹکا کر کے رکھو, گمراہ کر کے رکھو, وہ بدعتی عمل ہے, بدعت والا کام ہے. اس وجہ سے شیطان نہ اس بدعت میں آدمی کو گھما کر کے رکھتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا, اور گناہ کا جب اس کو احساس ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا, سجدہ کرے گا, توبہ کرے گا, مغفرت چاہے گا. اور بدعتی آدمی نا بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سوچتا ہے نا کہ میں تو سنت والا عمل کر رہا ہوں, میں تو صحیح عمل کر رہا ہوں, میں تو بہتر عمل کر رہا ہوں. اور یہاں تک کہ بہت سارے بدعات میں سے جب اسے کوئی ایک بدعت چھوٹ جاتی ہے نا, تو شیطان کہتا ہے کہ یہ بدعت تم سے چھوٹ گئی. وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے سنت چھوٹ گئی ہے, بدعت نہیں چھوٹی ہے. اور جب سنت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت تم سے چھوٹ رہی ہے, کیوں نہیں عمل کر رہے ہو, تو آدمی سوچتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, چلے گا, کوئی بات نہیں ہے. یعنی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہے, اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. اور بدعتیں ایک نہیں ہو رہی ہے, 2-4 سے چھوٹ رہی ہیں, یہ شیطان نہ ہمیں کچوکے لگاتا ہے. یہ بدعت تم سے چھوٹ گئی, یہ رہ گیا تم سے سنت, جبکہ وہ بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہم دیکھنا معاشرے سماج میں رہتے ہیں نا, کسی مسجد میں پہنچ جائے نا, اگر ہم زور سے آمین بول دینا تو بہت سارے لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں, رفع الیدین کر لینا, بہت سارے نہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف دیکھے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے, بہت سارے لوگ اس پر آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری مسجدوں میں سنتیں چھوڑ رہی ہیں, چھوڑنے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, رفع الیدین کرنا, آمین بولنا, اور اسی طرح خلف امام یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا. آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں نا, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. معزز سامعین کرام, یہ شیطان نا بدعتی آدمی کو اس بدعت میں پھنسا کر کے رکھتا ہے, اور بدعتی آدمی کو کبھی توبہ کی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سوچ رہا ہے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر گامزن ہوں. اللہ رب العالمین نے جو دین اور شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, میں اسی پر قائم اور دائم ہوں. معزز سامعین کرام, بہت سارے خرافات اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. سب سے افضل عمل بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ روزہ رکھیے, صرف روزہ رکھنا ہے, اور وہ بھی خاص نہیں کرنا ہے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, صحیح مسلم حدیث نمبر 444, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن کو یعنی قیام کے لیے خاص نہ کرو, اور نہ کسی دن کو روزے کے لیے خاص کرو. ہفتے میں ہمارا سب سے بہتر دن ہے جو نا, وہ جمعہ کا دن ہے. آدمی خاص کر لے کہ جمعرات کی رات میں ہم قیام کریں گے, جمعہ کو روزہ رکھیں گے, خاص کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. سال, مہینہ اور گھنٹہ وقت کبھی بھی یہ عبادت کے لیے ٹائم فکس کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تم کو یعنی انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, فکس ٹائم
یہ اس ٹائم عبادت کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ یعنی غافل ہو جائیے، غفلت والی زندگی بسر کیجئے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہی نہیں ہے کہ آپ خاص کر لیں، اس میں عبادت کریں اور یہ فضیلت تم کو حاصل ہو جائے گی. اس رات کے تعلق سے ایک حدیث اور ہے جو صحیح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں سمائے دنیا پر آتا ہے اور اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشرک رہے گا اور مساحب، جس کے دل میں وہی بغض، حسد، کینہ، کپٹ رہے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی بلکہ سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر ہر رات کو آتا ہے. ہر رات، خاص نہیں کوئی کہ 15 شعبان کی رات آئی تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آ گیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نزول نہیں کرتا سمائے دنیا پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات کو آتا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کا جواب دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو پوری کروں. یہ اللہ رب العالمین بندوں کو آواز دیتا ہے اور یہ ہر رات ہوتی ہے. خاص نہیں ہے کچھ کہ 15 شعبان کی رات آئے گی تو ہم رات بھر عبادت کریں گے، صبح کا روزہ رکھ لیں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا خاص نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو متعین نہیں کیا. صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھ لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کہ تمہارا ایمان جب صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا تب تم ہدایت یافتہ ہو. صحابہ کرام کی پوری زندگی ہم دیکھ لیں، صحابہ کرام نے یہ دن خاص نہیں کیا کبھی کہ ہم عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں کہ رات میں یعنی ہم قیام کریں گے اور دن کو روزہ رکھ لیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا. تابعین، تابعین، محدثین، امام، کسی کے بھی دور کو ہم دیکھتے ہیں نا تو کوئی بھی سراغ نہیں ملتا ہے کہ خاص کیا گیا ہو، یہ رات خاص کی گئی اور اس میں عبادت کی گئی اور روزہ رکھا گیا. اور بہت سارے خرافات اور بدعات کیے جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، اور اسی تعلق سے کہ آج یہ 14 فروری ہے نا، یہ بھی بہت اہم دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ایک تو یہی شعبان کا مہینہ آ گیا، بدعات خرافات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل صرف ہے روزہ رکھنا اور کچھ نہیں. یہاں تک کہ یہ اگلا مہینہ نا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. اس مبارک مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نہ استقبال کے طور پر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. کوئی ہمارے گھر آتا ہے نا مہمان تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پینا رہنا سہنا ساری چیز کا انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو اس کے استقبال میں. نہیں، منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، وہ جس کی کوئی عادت ہو سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اگر وہ دن آ گیا تو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا. کیوں؟ جو آدمی ایک شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ 15 کے بعد 20-30 تک روزہ رکھنا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. اور جو آدمی 15 شعبان سے پہلے کثرت سے روزہ رکھ رہا نا وہ روزہ رکھے، لیکن وہ شعبان کے جو آخری ایام آ جائے نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تناظر میں روزہ رکھنا بند کر دے، استقبال کے طور پر روزہ نہ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. معزز سامعین کرام، یہ 14 فروری کا دن ہے اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان سے حساب لینا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دے گا جو مومنوں اور مسلمانوں میں فحش، بے حیائی، برائی اور اسی طرح غلط کام کو رواج دیں گے، پھیلائیں گے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ فحش، برائی، عیاری اور اسی طرح بدکاری، زنا یہ مومنوں اور مسلمانوں میں عام ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. آج ہم دیکھ لیں یہ جو تاریخ ہے نا 14 فروری کی تاریخ، یہ ویلنٹائن ڈے کے
یعنی نام سے جانی جاتی ہے اور منایا بھی جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کا دین ہے کہ ابھی ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی پہلے اس کا کوئی یعنی نام و رواج نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ مغربی تہذیب نے کبھی الیکٹرانک کے ذریعے سے، کبھی پرنٹ کے ذریعے سے، کبھی اور کسی حوالے سے اپنے سارے اس تہذیب اور تمدنی ثقافت کو نا مشرق کی طرف پھیر دیا اور لوگوں نے اب اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ مغربی تہذیب میں جیسی برائیاں پھیلی ہوئی تھی نا، ایسے ہی مشرق میں لوگوں کے درمیان پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک نا جتنے بھی زناکاری اور بدکاری بے حیائی کے جتنے بھی چور دروازے ہیں نا، سب دروازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تعلق سے فرمایا کہ لکل قوم خلقہ و دینی الحیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک دین کا ایک معیار ہوتا ہے، اور میرے اس دین اسلام کا جو معیار ہے نا وہ حیا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے گی، یعنی آدمی کے دل سے شرم حیا نکل جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ یہ دن آتا ہے نا تو بہت سارے ہمارے نوجوان عشق اور اسی طرح محبت کا اظہار کرنے کے لیے یوم الحب کے دن پر اس دن کو مناتے ہیں، یعنی 14 فروری کو، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نوجوان اجنبی مرد اور یعنی لڑکے اور لڑکیاں، غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں، جوان مرد اور لڑکیاں، یہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کارڈ بھیجتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ اسلام نا بہت ہی دقیانوسی کا دین ہے۔ اسلام دقیانوسی کا دین ہے۔ اسلام نا آزادانہ طور پر کسی کو یعنی رہنے سہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے اس دین کے تعلق سے جب تک وہ حساس نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھ لیں آج کے دن پر بہت سارے کالجوں میں، بہت سارے پارکوں میں، بہت سارے ہوٹلوں میں یہ ہمارے نوجوان اور ہماری لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں اس دن کو نا محبت کے طور پر منانے کے ساتھ ساتھ حد سے تجاوز کرتے ہوئے وہ سارے کام کر ڈالتے ہیں جس سے شریعت اور اسلام شرمندہ ہے، اور اسے منع کرنے کے لیے بہت سارے قوانین اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر کوئی جوان مرد اور جوان لڑکی بغیر شادی شدہ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارا جائے گا اور ان کو شہر بدر کر دیا جائے گا، اور اگر نکاح کرنے والے مرد اور نکاح کرنے والی عورتیں یعنی شادی شدہ لوگ جن کا نکاح ہو گیا اگر وہ کریں گے تو اسلام اور شریعت کہتی ہے کہ ان کو مار کر کے پتھروں سے رجم کر دیں گے۔ کس طرح سے بے حیائی، بے پردگی اور اسی طرح زنا، فحاشی اور عیاری اور اسی برائی کو، بدکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے نا چاروں طرف سے حربتیں کر دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ کسی عورت پر پڑ گئی، پہلے نظر میں یہ معاف ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، دوبارہ نہیں دے سکتے آپ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نگاہ نا ہمیں نا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس مقام اور اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے جو زناکاری اور بدکاری کے اڈے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پیر کا زنا چڑھ کر کے جانا، اور زبان کا زنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات چیت کرنا، سہوانی بات چیت کرنا، شیرینی آواز بات کرنا، اسی طرح محبت اور پیار کی باتیں کرنا، اپنے خواہشات کا اظہار کرنا، یہ آدمی زبان سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان کا زنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی خواہش کرتا ہے اپنے دل میں اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یا تو آدمی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ سارے اعضاء اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور اگر وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، زناکاری نہیں کرتا ہے، تو یہ سارے اعضاء اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنے چور دروازے ہیں نا، ان چور دروازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ معززین کرام، ہمیں اسلام اور ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
ہمیں ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے اور اسی طرح غلط کام کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مسلمانوں اور اسی طرح جو نیک تھے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ لوگ سیدھے راستے پر آ گئے، ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے یعنی محبت کا دن، یا خاص طرح سے اس کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، ایک جوان لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے از محمد عطا اللہ صدیقی کہتے ہیں کہ ویلنٹائن سینٹ یعنی ایک پادری آدمی تھا اور اس کو اپنے دین کے تبدیلی کے بدلے میں اس کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یعنی عیسائی وہ کہہ رہے تھے کہ تم رومی ہو جاؤ، جو رومی کا یعنی دین ہے اس دین کو قبول کر لو اور عیسائیت چھوڑ دو۔ یہ آدمی پادری تھا، پہلے عیسائی پادری ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں یعنی اپنے دین کو یا عیسائیت پر میں قائم ہونا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس کو اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو اس میں رہ کر کے اس کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ یہ تاریخ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، یعنی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، عشق کا اظہار کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا اور ایک دوسرے سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ تو اس نے جیلر کی بیٹی سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور ایک کارڈ لے کر کے دیا، اور اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں مغربی تہذیب نے اس دن کو خوشی کے طور پر منانا شروع کر دیا، خاص ایک دن، اور اس دن کو متعین کر لیا کہ اس دن نا جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی نا اپنے آپ محبت کا اظہار کسی سے بھی کر، جو چاہے نا کسی سے بھی کر سکتی ہے۔ اسلام اور شریعت نے اسے منع کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت نا کتنی ہے، محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک محبت وہ یہی جو چلتی پھرتی رذیل اور اسی طرح شرمندگی، اور جو اسلام اور شریعت جس کا حکم نہیں دیتی ہے، ایک وہ محبت ہے۔ ایک وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہو، اللہ رب العالمین سے ہو۔ اگر یہ محبت ہم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو ایسی حالت میں ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر آدمی کو اللہ رب العالمین سے محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے ہماری محبت، اور اللہ رب العالمین کے حکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت سچی محبت ہے تو، اور اگر ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، ہم نے مغرب سے آئی ہوئی ثقافت کو اپنا لیا ہے، جو ان کا کلچر تھا اس کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور ہمارے مسلمان جوان مرد اور عورتیں اسی طرح لڑکے اور لڑکیاں اگر اس کلچر کو، اس تہذیب کو اپناتے ہیں جس کے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو ایسی حالت میں یہ ہمارا معاشرہ اور سماج اسی تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آ کر کے روکا تھا کہ یہ برائیاں، جھنڈے لگائے جاتے تھے، یہ برائی کے اڈے ہیں نا، یہاں آ کر کے برائیاں کر لو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ محبت جائز اور صحیح نہیں ہے۔ محبت کون سی صحیح ہے؟ وہ محبت جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں تب بھی اس پر آپ کو اجر اور ثواب اور نیکی ملے، یہ محبت، نکاح کی محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے مثل میں نے محبت اور کسی دوسری چیز میں نہیں دیکھی۔ جو محبت نا نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی محبت سے اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کو، کیا کہا کہ اب بتاؤ کہ منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تب بھی یعنی اس کو ثواب، اور اپنی خواہش پوری کرتا ہے تب بھی اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی یہی خواہش غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اس کو پوری کرتا ہے تو اے صحابہ کرام بتائیے کیا اللہ رب العالمین اس پر اس کو گناہ دے گا کہ نہیں، عذاب دے گا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ رب العالمین اس گناہ پر تو سزا دے گا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جائز طریقے سے محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، نہ اس پر بھی آج ملے گا، اور آپ نے اپنی خواہش پوری کی ہے، ناجائز طریقے کو نہیں اپنایا ہے، اس وجہ سے اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو نیکی اور ثواب دے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں۔ میدان محشر کا عالم بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، 7 لوگ نہ اللہ رب العالمین کے سائے تلے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ جوزہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 محبت کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کون سے محبت کرنے والے؟ یہی جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے وہ نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، اللہ رب العالمین اس کو سایہ نصیب کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے سائے میں اس کو رکھے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جو حقیقی محبت ہے، جو پاک محبت ہے، اس تعلق سے اگر وہ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرتا ہے، اس محبت کے دائرے میں رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو میدان محشر کی گھڑی میں بھی اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ جیسا میرے کرام، یہ جو ڈے منایا جاتا ہے نا 14 فروری کا، یہ اسلام اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم علماء کے فتوے کی طرف جائیں گے نا تو بالکل سختی سے انہوں نے روک دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے اسلام اور شریعت میں۔ ہماری اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، ان کو حیا اور بے شرمی کے جو یعنی حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر کے سنائیں، پردے میں رہنے کا حکم دیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کر دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بغیر ضرورت کے نا یا عورتیں اپنے گھر سے بھی باہر نہ جائیں، ضرورت ہے تو جائیں نہیں تو نہ جائیں۔ یہ اسلام ہے جو بہت حساس ہے، یعنی عورتوں کے تعلق سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گارجین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر گارجین سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ نہیں نبھایا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو فروری آتا دن ہے تو ایسے میں یونیورسٹی میں، کالج میں، اسی طرح پارکوں میں، ہوٹلوں میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس محبت والے ڈے میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے مغربی تہذیب ان کے اوپر بھی اچھی طریقے سے لازم آ گئی ہے اور یہ اس کو مانتے ہوئے اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ سب سے اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ جو ہمارا دین ہے نا اسلام، اس دین کو سکھانا ضروری ہے۔ ہم دین کو نہیں سکھائیں گے تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جو جوان ہیں، جو اس دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی بہکانا چاہے نا، کوئی بھی پھسلانا چاہے نا، تو ایک ہی یعنی لفظ میں، ایک ہی زبان میں، ایک میٹھی بول دینا اور شیرینی زبان اپنے یعنی زبان سے نکالے اور اس میں بہہ جائے۔ جب تک ہم دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے، ہمیں اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں نا جو ہم دیکھیں ابھی معاشرے اور سماج میں، تو پورے اور معاشرے سماج نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر طرح سے فتنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ یعنی جتنے فتنے ہیں نا اللہ رب العالمین، جو ظاہر ہے نا اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور جو ظاہر نہیں ہے نا ہم سے چھپے ہوئے ہیں نا اس فتنے سے بھی اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ یہ فتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے۔ اس فتنوں کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کے دے ہوئے اسلام کو سمجھ کر کے انہیں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کریں گے تو اسی طرح ہم دین کو سمجھ جائیں گے نا تو بدعت و خرافات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ جو ڈے آیا ہے نا فروری کا، ویلنٹائن ڈے، محبت اور عاشقی کا دن ہے نا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اور جو برائیاں آئیں گی ہمارے معاشرہ اور سماج میں، دین اور شریعت کو ہم نے سمجھا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے، تو ایسی حالت میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہوں، ہم وہ عمل کریں گے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی دین اور شریعت ہمارے درمیان نہیں ہوگی،
اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، ہم خود نہیں عمل کریں گے، تو ایسی حالت میں ہم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر یہ دو موضوع کا اس میں ملن ہو گیا ہے، ایک شعبان اور ایک یہ وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری اللہ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ رب العالمین تم تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے بڑے جوان لڑکے اور لڑکیوں اور اسی طرح مرد اور عورتوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں دین کی سمجھ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں اور مومنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین فتنوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین کی حفاظت فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھ کر انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مغفور۔